حسین کو عام لوگوں کی طرح سوچنے والوں، مجھے ایک بات بتاؤ، حضور منبر پہ ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، کائنات کی مالکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں شہزادوں کو سرخ دھاری دار لباس پہنا کر عین خطبے کے عروج میں مسجد نبوی میں بھجوا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے صحابہ سے حکم دے سکتے تھے، صحابہ حسن اور حسین کو پکڑ کے لاؤ، صحابہ نہ لاتے، سر ضرور ہلائے جی، صحابہ لاتے نہ جی، مگر اللہ کی عزت کی قسم حضور نے نہیں کہا، حضور خود منبر سے نیچے اترا۔ اور کلور کوٹ والوں، زندگی میں کبھی اندر کی آنکھ سے بھی بات سن کے دیکھ کے نا سن لیا کرو، کمال کی بات ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا بہت ساروں کا تعلق اس جماعت سے ہے جو سنتوں کی دعوے دار ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، میں حضور کی کسی ایک سنت کا منکر ہو جاؤں تو میں اللہ کے حضور دینے دار ہوں؟ مجھے بتائیے، یہاں مسواک لگانا سنت نہیں؟ سر تو ہلا دے، میں مخالفت نہیں کر رہا، میں تو حمایت کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں مسواک لگانا اللہ کی قسم سنت ہے، سر پہ عمامہ رکھنا سنت ہے، سفید رنگ کا لباس پہننا، میرے ساتھ بولو یار، سنت ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنا سنت ہے، جو منکر ہو وہ کافر ہے، سنت ہے۔ مگر ایک بات بتا، خالی یہ سنت ہے، حسین کے لیے منبر چھوڑنا مصطفیٰ کی سنت نہیں؟ ابھی نہیں بات کھلی نہیں، میں اور آسان کرتا ہوں۔ حضور نے بتایا حسین سے منبر زیادہ ضروری نہیں، منبر سے حسین ضروری ہے۔ آپ کہیں گفتگو تھی علامہ صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، اچھا چلو منبر کو چھوڑ دیں، یہ بات پوری ہو گئی۔ اب تو حضور نماز میں مصطفیٰ کی نماز ہے، کسی صحابی کی نہیں، صحابی کی نماز امت سے افضل ہے اور مصطفیٰ کی نماز صحابہ سے افضل ہے۔ زبان کھولے ذرا، امت سے صحابہ کی نماز افضل، صحابہ سے مصطفیٰ کی نماز افضل۔ مصطفیٰ سے وہ نماز میں آقا لمبا قیام کرے، لمبے سجدے کرے، لمبے رکوع کرے، اللہ محبت کی خواہش کے طور پر قرآن نازل کرے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ مشقت میں آ جائیں۔ کبھی قرآن آئے شاہ ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قلیلا کا معنی کیا ہے؟ مختصر، تھوڑا، ساری زندگی کو پیغام بھجواتا رہا کہ کام کر، مختصر کر، مگر آج وہی مصطفیٰ نماز میں ہے، پشت پہ حسین ہے، آج پیغام کی جہت بدل گئی، کہا طہارتوں کے تقدس کا سین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے کہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور نے 72 تسبیحات کہی، کتنی؟ 72 تسبیحات کہی حضور نے، حسین بیٹھے رہے، حضور تسبیحات پڑھاتے رہے۔ اب ذرا آنکھ بھی کھولنا کانوں کے ساتھ، دوسری روایت بھی تشیع کی نہیں، اہل سنت کی ہے۔ حضور کی پشت پر جب حسین آئے نا، آقا نے سر اٹھانا چاہا، میرے قائد نے کر کے دکھایا ہے، پر میں پہلے حسین کو اتارا، نیچے بٹھایا، نیچے بٹھایا، سر اوپر کیا۔ اب نہ مجھے کہیں تو کچھ میرے کو لے لو، پر توجہ ساری دے اٹھا، میں گل کہنے لگا۔ جب حضور دوبارہ سجدے میں گئے، امت سجدے میں جا کے کیا کہتی ہے؟ سارے بولو جی، سبحانہ ربی الاعلیٰ۔ مصطفیٰ نے پہلے سجدے میں یہی کہا تھا، اب جب دوسرے سجدے میں گئے، سر سجدے میں رکھا، قرآن کی سارے الفاظ کی عزت کی قسم، حضور نے سر اٹھایا اور کہا حسین دوبارہ چڑھ۔
रब्बी अल्लाह अल्लाह कब कहा? अगर कहा तो इसके बाद कहा। अब ये हुसैन दोबारा चाहिए, इसकी अरबी क्या? इसकी अरबी क्या है? इसका मतलब है, मैंने कहा मालिक हुजूर की नमाज का क्या बना? हम भी कह लें तो नमाज हो जाएगी। उसने कहा तुम कहो तो नहीं हो। आप जो भी बोल रहे हैं खुश रहें, हमेशा सलामत रहे। कहा तुम कहो तो नमाज नहीं रहती, मुस्तफा कहें तो रहती है। मैंने कहा मालिक फर्क क्या है? कहा जो पुष्ट पर है और जो पढ़ रहा है दोनों का खमीर एक है। पता नहीं क्या कहा है आपने? दोनों का खमीर एक है, वो सजदे में हो या पुष्ट पे हो। हुसैन मुस्तफा से जुदा नहीं है, मुस्तफा हुसैन से जुदा नहीं है, दोनों का खमीर एक है। सजदे में हो या पुष्ट पे हो, वो भी मोहम्मद ये भी मोहम्मद। बस फर्क सिर्फ एक है, एक ज़ाते मोहम्मद है, एक शबीह मोहम्मद। इसकी गवाही ताजदार सदाकत ने दी। आपने अपने कंधे पे उठा के एक तरफ हसन को, दूसरी तरफ मौला हुसैन को ले जा रहे थे। अगर रास्ते में किसी ने कहा शबीह मुर्तज़ा है, आपने फरमाया जुबान बंद कर, ये शबीह मुर्तज़ा नहीं, शबीह मुस्तफ़ा। मुझे बात बता, ये हुसैन जिसके लिए एक लम्हे की भी लर्ज़िश मुस्तफ़ा को गवारा नहीं, ये यजीद को कैसे कबूल कर लेते? मुमकिन नहीं था। इसके जवाब में क्या हुआ कि मौला हुसैन 10 मुहर्रम के दिन 9 मीलों से लाशें उठा कर लाए। 9 मीलों से हुसैन लाशें उठा के लाए। कोई नाराज होता है 1000 बार हो जाए, हमें मुस्तफ़ा को राज़ी करना है, किसी और को नहीं। हमने कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ा है, किसी और का नहीं। एक लफ्ज़ कहने लगा, तुझे ज़्यादा तकलीफ होना हुसैन के दिनों में शादियाँ करने की, तो जिस दिन तेरा बड़ा पीर मरेगा ना, उस दिन फिर कभी शादी करके दिखा। खुदा का नाम मानो, हराम हलाल की बातें करने वालों, एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया कि शहादत से पहले भी हुसैन के गम में रोना हुजूर की सुन्नत है। शहादत से पहले रोना भी सुन्नत है। बात की बात तो बात की है, पहले रोना। इब्ने माजा पढ़, तिरमिज़ी पढ़, सिहासिता पढ़, दारे कुतरी पढ़, कंज़ुल उम्माल पढ़, मस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल पढ़। मैं 6 हवाले दे चुका हूँ। हुजूर अपने घर में थे, उम्मे सलमा के घर में, उम्मुल मोमिनीन के घर में। हुजूर ने फरमाया उम्मे सलमा बेटे बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ जरा। कहा उम्मे सलमा ये दरवाज़ा बंद कर दो, अंदर किसी को नहीं आने देना। हुसैन मौला मुस्तफ़ा के घुटने पे बैठे हैं, सानों इल्तमस पे, दरवाजे बंद करवा दिए। उम्मुल मोमिनीन कहती है थोड़ी देर के बाद अंदर सिसकियों की आवाज़ आई। एक होता है सरदार साहब, आप सारे इज्जत वाले, एक होता है रोना, आंसू आना, एक होता है सिसकियों के साथ रोना। सिसकियों के साथ इंतहाई दुख के साथ रोया जाता है। हुजूर की सिसकियों की आवाज़ आई ना, उम्मुल मोमिनीन कहती है मैं भूल गई कि हुजूर ने मना फरमाया था कि अंदर नहीं आना। फौरन दरवाज़ा खोला कि अंदर हुआ क्या है। देखा सरकार ने अपने ना हुसैन को गोद में लेकर हुजूर रो रहे। तुझे रोने वाली सुन्नत क्यों नहीं याद आती है? उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं आका, ये रो क्यों रहे? फरमाया उम्मे सलमा अभी जिब्रील आया था, मुझे फरिश्ता बता के गया है ये नवासा, आपका नवासा हुसैन करबला में शहीद कर दिया जाएगा, मैं इस वजह से रो रहा हूँ। अभी तो शहादत नहीं हुई, बचपने का ज़माना है, शहादत से पहले हुजूर रो रहे, तू हमें बाद में भी नहीं रोने देता यार। हमें कहते जी हमारे हजरत है ना जो बड़े हजरत, वो नहीं मानते। हम कहते तू अपना ऐसा हजरत ही बदल ले। मैं कुरान हाथ में लेके कहता हूँ हम हजरतों की वजह से मौला हुसैन के साथ नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए हम फिर भी मौला के कदमों में रहेंगे। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि कौन क्या है। अच्छा फिर
حضور یہ شیشی میں کیا رکھا ہے؟ کہا کربلا کی مٹی دے کے گیا ہے فرشتہ، ام سلمہ یہ تم رکھ لو، اس کو یاد رکھنا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا یہ حسین کربلا میں شہید کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوا کیا ہے؟ وہ مٹی رہی ام سلمہ کے پاس، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہی وہ مٹی۔ پھر 10 محرم 60 ہجری والا دن آ گیا، عصر کا وقت مغرب سے پہلے حضرت ام سلمہ کے خواب میں حضور تشریف لائے۔ حالت کیا ہے؟ مجھے کہتے جی آپ کیا دکھاتے ہیں آپ کو، ہر وقت سر ننگا، سر ڈھانپنے والا مصطفیٰ، ہر وقت سرکار جس نے عمامہ رکھا یا کوئی ٹوپی رکھی یا سر ڈھانپا جس مصطفیٰ نے، آج حضرت ام سلمہ کے خواب میں آئے تو حضور ننگے سر ہیں۔ آقا کے مبارک قدموں سے نا آنسوؤں سے، ماں زاغ البصر کی آنکھوں سے نا آنسو رواں ہیں، اور زلفیں وہ جن پر کنگھی کرے حضور تو واللیل اذا سجا کی آیات اترتی ہیں، ان میں گرد و غبار تھا، گرد و غبار۔ اور لوگوں کیا سنتے ہو؟ ام المومنین عرض کرتی ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ایک بات تو بتا دیجئے آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے ہو کے آ رہا ہوں، میری امت نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے حسین کا نام بھی کربلا میں تھا۔ 9 محرم کی شام کو سیدہ زینب نے بھائی سے اجازت چاہی، کہا بھیا حسین ایک بات کی اجازت دے، آج کی رات علی کی بیٹی ان خیموں کی پہرہ داری نہ کرے۔ مولا حسین نے اجازت دے دی، کہا پہرہ داری کر لو زینب، یہ نہ کہنا کہ بھائی نے پردیس میں جا کر اپنی بہن کی مانی نہیں۔ سیدہ زہرا نے چادر تطہیر اوڑھی، ذوالفقار کو ہاتھوں میں پکڑا، علی کی بیٹی ساری رات خیموں کی پہرہ داری کرتی رہی، شاید اس امت کی غیرت جاگ جائے۔ صبح کا وقت ہوا، 10 محرم کی صبح ہو گئی، دیکھا ایک نقاب پوش خاتون ہے، کربلا کی ریت سے کچھ کنکر چون رہی ہے بیٹھا۔ سیدہ زینب قریب گئی اور جا کے کہا ایک نقاب پوش خاتون تو ہے کون اور یہاں کیا کر رہی ہے، یہاں تیرا کیا کام ہے؟ نقاب چہرے سے ہٹایا، کہا زینب پہچانا نہیں تیری ماں فاطمہ؟ اماں آپ کیسے؟ کہا آج 10 محرم کے دن میرے نواسے میرے بچوں نے شہید ہونا ہے، میں ریگ زاروں سے کنکر چن رہی ہوں، کہیں میرے بچوں کے زخموں میں نہ چبھ جائے۔ لوگوں کیوں ہوا یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ سوچو تو صحیح کیا ہوا۔ آج رات کا جو خطاب ہے اس میں میرا موضوع ہوگا فکر کربلا۔ کیا موضوع ہوگا؟ فکر کربلا۔ مگر مجھے ایک بات بتا، جس پہ بات میں چھوڑ رہا ہوں نا، آخری بات وہ سن لو، یہ تو حسین کا ہم قرض ایک رات کا بھی نہیں دے سکتے۔ یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ گیا ہے نا یزید کا، علامہ شاہ نواز صاحب کا یہاں سے لے کر نا میرے آخری بھائی تک، جس بندے کو میری بات سے نہیں میرے ایک حرف سے بھی اختلاف ہو، ریکارڈنگ 2 جگہ پہ نہیں ممکن ہے کئی جگہ پہ ہو رہی ہو، مجھے کہنا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ یزید کو بچانے والے بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ یزید کے دربار میں جب آل رسول کی شہزادیاں کھڑی تھی نا تو اس نے جاتے ہوئے سیدہ زینب سے کہا زینب دیکھ تو ہار گئی میں جیت گیا۔ تو ہار گئی میں جیت گیا۔ ابھی اتنا لفظ کہنا تھا، ادھر سے آواز آئی آذان کی اور آذان پہنچی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سیدہ زینب نے کہا اے بدبخت دیکھ، اگر آذان میں تیرے نانے کا نام ہے تو تو جیت گیا، ہمارے نانے کا نام ہے تو ہم جیت گئے۔ اس میں نا سیدہ سکینہ سے بات کرنی چاہیے، نام ان کا اصل ہے سیدہ سکینہ، مولا حسین کی بیٹی، 7 سال کی بھی عمر میں کوئی بات کرنا چاہیے تو بولنے کی کوشش کرتی ہے، مگر حسین کی بیٹی بول نہیں
القرآن کہتی ہے ترس کمزوروں پہ کھایا جاتا ہے. حضور کی آگ کل بھی سب سے بلند تھی, آج بھی سب سے بلند ہے. ترس نہ کھانا, صاحب احساس بننا, احساس پیدا ہو. کربلا شعور دینے آتی ہے. سیدہ سکینہ سے جب دو بار بدبخت نے بات کرنا چاہی, آپ نے بولنا چاہا مگر آواز نہیں نکلی. کہتا ہے امام زین العابدین سے, کہتا ہے اس سے اپنی بہن سے کہہ مجھ سے بات کر. آپ بولے, آپ نے کہا ظالم پہلے اس کے گلے کی رسی تو ڈھیلی کر. وہ بولنا چاہتی ہے مگر تیری رسی جو تو نے اس کے گلے میں بندھوائی ہے وہ اتنی سخت ہے کہ آواز نہیں نکل رہی. آل رسول کا قرض تو ایک سیدہ سکینہ کا تو نہیں دے سکتا. اللہ کا واسطہ ہے, شعور کربلا یہ نہیں. میں ابھی بیٹھا تھا کہ مجھے ایک سوال لکھ کے دیا گیا ہے, سبیل حسین سمجھا دیں. میں کہتا ہوں آپ کو رب کا واسطہ ضرور سبیل لگا. بولو آج کے بعد لازم کربلا 10 محرم تو ختم تھوڑی ہوئی ہے. کربلا تو 10 محرم سے شروع ہو رہی ہے. اب قیامت تک کربلا جاری رہے گی. پانی ضرور لگا, پلا, بادام ڈال. سرکار صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں, اللہ کی قسم میں نے دیکھا 10 محرم کے دن لوگ منتیں کرتے تھے ہمارا پانی پی لیں. میں جہلم میں تھا, میں نے کہا ساتھ والے سے کہا میں نے دیکھ لیں, آج پینے والا کوئی نہیں بچا. اتنا پانی ہے. وہ پانی کا تم کہتے ہو کہ پانی کے لیے حسین ترستے رہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ منہاج القرآن کی سوچ کو قبلہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے یہ معیار نہیں دیا کہ لوگ کہیں کہ حسین کو ترستے رہے. ہم کہتے ہیں منہ سے ایک بار لگا لیتے چوار کا پانی, دشت غربت میں نیوں ٹھوکرے کھاتا پانی. ارے کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا, پیاسا پانی. حسین نہیں ترسے, پانی ترستا رہا نبے حسین کو. مگر جو بات آپ سے کہنی ہے, مجھے ایک بات تو بتاؤ, سال کے بعد ایک سبیل لگا لینے سے ہم حسینی ہو جائیں گے؟ پانی ضرور پلا, ضرور سبیل حسین لگا. لوگ پوچھیں گے کیوں پانی پلا رہا ہے, تو کہنا کوئی روکنے والے تھے, ہم پیش کرنے والے. ضرور پلا, مگر صرف سبیل تک نہ رہے. یہ منہاج القرآن کی فکر نہیں ہے, یہ رسم ہے, ایک وقت کے لیے اچھی لگتی ہے. میں کہتا ہوں حسین, حضور شیخ الاسلام کا دیا ہوا درس یہ ہے, حسین سال کے بعد والا نہیں چاہیے, دم دم حسین چاہیے, پل پل حسین چاہیے. تیری ایک سانس حسینیت میں آئے. کیسے آئے؟ پانی پلانے سے فقط نہیں آئے, حسین کی طرح ٹکرانے سے آئے. کھانے پینے میں یاد کرنے والوں, سنت و یاد کرنے والوں, مجھے ایک بات بتاؤ, دانت صاف کرنے کی سنت سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ سر ہلا. دانت صاف کرنے کی یاد ہے, دانت توڑوانے کی سنت یاد نہیں. دانت توڑوانے کی سنت کون پوری کرے گا؟ وہ سنت نہیں. ہاں, خود نہیں توڑنے, ظالم سے ٹکرانا ہے. وہ بھلے وقت کا یزید کیوں نہ ہو, تم کہو کہ آج یزید کوئی نہیں, کل کا یزید کمزور تھا, آج کا یزید اس سے مضبوط ہے. کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا, آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے. آج بھی یزید ہے, مگر صرف زمین تک نہ رکو. آپ کہیں جی منہاج القرآن کیا چاہتی ہے, پاکستان عوامی تحریک کیا چاہتی ہے؟ ہم دو چیزیں چاہتے ہیں. آپ کہیں تو میں کہہ دیتا ہوں. پہلی بار اس وقت کہاں بیٹھے ہو؟ یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اللہ کے گھر سے نکلو گے, اپنے اپنے گھروں میں جاؤ گے, راستے میں 10 گھر تو آئیں گے نا لوگوں کے, 10 گھر تو لوگوں کے آئیں گے کہ نہیں؟ ان 10 گھروں کی عزتیں تیری آنکھ سے محفوظ ہو جائیں. ان کی عزتیں تیری آنکھوں سے, ان کی بہن, ان کی بیٹی, ان کی بیوی, ماں تیری عزت سے, تیری آنکھ سے, گندی نگاہ سے. مثلا کیا تو با حیا بن جائے, تیری آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے, تو یاد رکھنا یہ حسین ہے.
تو پکا حسینی ہے. ذکر حسین سن کر تیری طبیعت میں تبدیلی نہ آئے. جب تبدیلی نہیں آئی تو انقلاب کیسے آئے گا؟ اب میں کیسے بتاؤں؟ او بھیا تبدیلی پہلا سٹیپ ہے، انقلاب آخری سٹیپ ہے. اگر تبدیلی آ گئی ہے تو انقلاب بھی آئے گا، مگر جیسے تبدیلی رلی ہے ویسے انقلاب رولے گا نہیں. رولتوں کو انقلاب بچائے گا. وہ فکری انقلاب ہے، وہ کردار کا انقلاب ہے. پہلا کام یہ کہ یہاں حیا والا بن جا. فطروں میں کون سی دعا پڑھتے ہو؟ آخری بات دعائے قنوت کا کبھی معنی بھی سیکھا؟ اللہم انا نستعینک. آپ تصویر والے کو دیکھو گے، مجھے نہیں دیکھیں، مجھے یقین ہے آپ ایسی پکی قوم ہے کہ ذکر حسین 1.25 گھنٹہ سننے کے بعد جب کوئی تصویر کے لیے اٹھے گا تو آپ کی نگاہ مولا حسین کے گنبد پہ نہیں اس کیمرے کی طرف جائے گا. تصویر آپ کی زیادہ اچھی آئے گی اگر آپ اپنے اسی حال میں بیٹھے رہیں گے. تصویر بننے دیں مگر ذرا آپ اپنی توجہ وہیں پر رکھیں تاکہ توجہ ادھر ادھر بٹے نہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. یہ سارے پڑھتے جاؤ. اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ پر ایمان لائے ہیں، تجھ پہ توکل کرتے ہیں. ونخلع ونترک. آگے چلتے چلتے آخری لفظ دعائے قنوت کا میرے ساتھ پڑھ. ان عذابک. ایک لفظ آتا ہے پہلے یفجرک. میں یفجرک، میں کسی فاسق کو فاجر کو اپنا حکمران تسلیم نہیں کروں گا. سو گئے یار، سو گئے لوگ. میں کسی فاسق کو فاجر کو اپنا حکمران تسلیم نہیں کروں گا. اور یہی تو ایک نماز ہے مسجد میں پڑھی جا رہی ہے، ڈی چوک میں قائم ہونی تھی. کیسے؟ یہ اٹھا قرآن مولوی سے پوچھ نماز مسجد میں قائم ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں، یہاں پڑھی جاتی ہے. قائم بازار میں ہوتی ہے. کیسے؟ یہاں نماز پڑھ کے نکلو گے، کسی کا دروازہ کھلا ہے، کسی کی ماں آ رہی ہے، کسی کی بیٹی ہے، پہلی نگاہ تیری اٹھی. اللہ نے کہا تیرے ارادے میں نہیں تھا، میں نے تیرا لکھا ہی نہیں، گناہ لکھوایا ہی نہیں، تجھے معاف ہے. اندر سے نفس نے کہا دوبارہ دیکھ. تو نے آنکھ نیچی کر دی کیونکہ نماز نے تجھے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. تو نے آنکھ نیچی کر لی، سمجھ تیری نماز وہاں قائم ہو گئی. فطر پڑے مسجد میں تھے. وَيَفْجُرُكْ. وہ جو فاسق فاجر پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے تھے ان سے جان نہیں چھڑائی. سمجھ خالی رسم نماز ہے، روح نماز نہیں ہے. یہ دیکھو ذرا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. محبوب آپ نے اس شخص کو دیکھا جو سارے دین کو جھوٹا کہہ رہا، دین کو جھوٹا کہہ رہا ہے. کون؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. جو یتیم کی ضرورتوں کا نظام نہیں بناتا. آپ ایک بار اور بولیں تو میں سب کا فرض کفایہ سمجھ کے آپ کا لے لوں گا. سارے نہ بولنا، سب کے نصیب میں اگر بولنا ہوتا امام زین العابدین کبھی نہ کہتے کہ ہمیں اتنی تکلیف کربلا میں نہیں ہوئی جتنی کوفہ والوں کے چپ رہنے سے ہوئی. بولنا سارے تاکہ سب دوستوں میں شمار نہ ہو. جو یتیم کی ضروریات کا پورا نظام نہیں بناتا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مساکین کو کھانا کھلانے کا پورا نظام ترتیب نہیں دیتا. تم خیرات دیتے ہو، وہ نظام بنوانا چاہتا ہے. تم کہتے ہو فقیر آ جائے گا تو سائل کو دے دیں گے. سائل کو دینا اور ہے، نظام بنانا اجتماعیت ہے. خالی آتے ہوئے فقیر کو دے دینا انفرادیت. وہ نظام بنوانا چاہتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. آگے لفظ ہے جی آپ بولیے گا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے. میں نے کہا مالک کیوں؟ نماز تو معراج ہے. اس نے کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی روح سے بے خبر. نماز کی روح کیا ہے؟ یہاں پڑھو، جب ظالم آ جائے تو ٹکرا جاؤ.
تاکہ یتیم بچے، مسکین بچے، اسیر بچے، غریبوں کا ہم مداوا بنو، ان کی جو امنگیں ہیں اس کا مداوا کرو۔ اگر یہ نہ کر سکو تو حسین رسموں میں رہے گا، روح میں نہیں آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں منہاج القرآن کے اس مشن پہ عمل کی۔ آپ کہیں جی اس دور میں کوئی ہے؟ جی ہاں ہے نا، ہم ہیں نا، مسافر کربلا۔ آخری لفظ ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ آج بھی حضور شیخ الاسلام کربلا کے مسافر ہیں۔ آ جاؤ، منہاج القرآن کے ساتھی بنو، رفیق بنو، کارکن بنو، ذمہ داریاں لو، پاکستان عوامی تحریک میں آؤ، بچے ہو تو یوتھ لیگ میں آؤ، اسٹوڈنٹ ہو تو MSF میں آؤ، ساتھ دو۔ جب سارا ساتھ آپ کا پورا ہو جائے گا پھر فیصلہ کرو کہ ادھر ہے نفرت، ادھر محبت، ادھر گھٹن ہے، ادھر ہوا ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے؟ ادھر ہے شیطان، ادھر خدا ہے۔ ادھر میں ہے فرق کتنا، ادھر عما ہے، ادھر ہے فتنہ، ادھر ہتھیلی پہ سر رکھے ہے، ادھر ہتھیلی پہ سر رکھے ہے، ادھر ہر انسان بک رہا ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے؟ ادھر ہے شیطان، ادھر خدا ہے۔ اور آخری جملہ کہ پسند ہے صرف دنیا داری کہ آخرت بھی ہے تم کو پیاری۔ ارے ادھر قبیلہ ابو جہل کا، ادھر محمد کا قافلہ ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے؟ ادھر ہے شیطان، ادھر خدا ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے، دعا کر چلے۔ العظمت للہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔